شرک کی بات آپ نے کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بار بار وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور قرآن پاک میں بار بار حکم ہے۔ اب اگر اس کو آپ علم کی شکل میں لو تو آپ کو بہت ہی پریشانی ہوگی، بات سمجھ نہیں آئے گی۔ درخواست دینا بھی شرک ہے، نوکری کی درخواست دینا شرک ہے۔ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو درخواست تم دے رہے ہو ڈپارٹمنٹ میں، شرک۔ بیمار آدمی کا ڈاکٹر کو بلانا شرک، شفا ہمارے پاس اللہ بھی فرماتے شرک ہے۔ مطلب ہے کہ یہ شرک تو پھر اتنا ہوگا کہ اس سے بچنا آپ کا مشکل ہو جائے گا، یہ شرک نہیں ہوگا۔ کیونکہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقام، وہ آدمی، وہ جگہ جہاں آپ عبادت کا اظہار کرو۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرح اس کو ٹریٹ کر کے اور اس کے آگے سر بسجود ہو جاؤ۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اس کی طرح اس کی اور کی عبادت نہ کرو، تو اس کو ہم کہتے ہیں شرک۔ اور سچ پوچھو تو اللہ کے ہاں شریک ہو نہیں سکتا کوئی، کیونکہ وہ ایک خالق ہے، باقی مخلوق ہے۔ مخلوق کا کوئی بھی طاقتور بندہ جو ہے نا، کتنا ہی طاقتور ہو، اور وہ خالق نہیں سکتا، اس لیے شرک تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ کے خیال کو منع کیا اللہ نے کہ ذرا بات سمجھو کہ میرے برابر کوئی ہوگا تو پھر شرک ہوگا نا، تو اس کے برابر ہونے کا سوال نہیں پیدا تھا کہ اللہ خالق باقی مخلوق خالق کے برابر کیسے آ سکتی ہے؟ ایک بات، یا دو خالق ہوں تو پھر آپس میں فیصلہ کریں کہ بھیا کون طاقتور ہے، جان کر کیا بھید پیدا ہو جائے، دو تو وہ ہو نہیں سکتے، اور ایک خالق ہے، اس لیے شرک نہیں ہو سکتا۔ شرک کا کرنا بڑا مشکل ہے نہیں شرک۔ اچھا، دوسرا طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک بالکل منع کر دیا، اور اللہ کے ساتھ شرک تم کرنا چاہو تو میں یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ شرک ہو نہیں سکتا، کرنے کی کوشش کر لو تب بھی۔ ایک تو وہ مخلوق ملے گی اور وہ خالق ہے، برابری نہیں ہو سکتی۔ دوسرا وہ نظر نہ آنے والا ہے، جو تم بتاؤ گے وہ نظر آنے والا ہوگا، تو نظر آنے والا خالق معبود نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نظر آنے والے کو سجدہ نہ کرنا، تو شرک کا مطلب کیا ہے؟ نظر آنے والے کو سجدہ نہ کرنا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ اللہ ہے تو پھر یہ شرک ہے۔ آپ کو بات نہیں ہے، اللہ نہیں ہے تو یہ جو ہے نا عذاب، القاب و عذاب، یہ شرک اور ہے کہ وہ خانہ کعبہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ اس کو فقہاء نے بڑے آرام سے سمجھا دیا، آپ کو 1000 بار سمجھا دیا کہ یہ الفاظ ہیں جو نسبت رسولی ہے، اس کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک نظام ہے کہ ہمیں یار کی گلیاں ہی مدینہ دکھتا ہے، کہتے ہیں، اور اس کا نقش قدم ہی کعبہ ہے، یہ بھی کہتے ہیں۔ ایک بزرگ کا شعر ہے، چاچڑ وانگ مدینہ دسے کوٹ مٹھن بیت اللہ۔ اچھا، ایک اور سلطان باؤ صاحب نے کہا کہ مرشد کا دیدار ہے باؤ لکھ کروڑا حجا، یعنی کہ اس کا آستانہ ہی میرے لیے کعبہ ہے، اور جہاں تو نے قدم رکھے کعبہ بنا دیا ہم نے، ایسا۔ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے نسبت کا مرکز، زمین پہ مکان ہے اللہ کا کعبہ مکان، اور آپ کا دل اللہ کا مکان، یہ بھی کعبہ۔ مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے، کعبہ ہو، کسی چیز کو کعبہ کہنے سے شرک نہیں آتا، کعبہ کہو۔ عبادت کرنے سے شرک پیدا ہوگا، اور عبادت تم اللہ کی عبادت کرو، کسی کے آپ پابند ہو جاؤ، سجدہ کرو، اسے معبود سمجھو، یہ شرک ہے۔
باقی تو شرک ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ نے کہا میرے علاوہ عبادت کسی سے محبت کرو گے شرک ہو جائے گا، یہی ہے نا، سمجھایا گیا. اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں قرآن پاک میں، دیکھو کہ یہ واقعہ ہے، سورہ یوسف ہے. باپ اپنے بیٹے کی محبت میں بھی لائق ہو گیا. اول تو شرک ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، شرک نہیں ہے. اس کو بزرگوں نے بڑے بڑے واقعات لکھے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں بیٹے کی محبت جو ہے الہیات میں داخل ہوگی. اور جو شخص آپ کو اللہ کی راستے پر لے کے چل رہا ہے اور اس سے محبت خود بخود ہو جائے گی، اور یہ شرک نہیں ہے. تو شرک وہاں ہے اس محبت میں جو محبت تمہیں اللہ کے راستے سے الگ لے جائے، وہ شرک کی طرف جاتی ہے. جو محبت اللہ کے راستے پہ لے جائے، اللہ گھر لے جائے اللہ کے، وہ تو عین ضروری ہے. اسے شرک نہ کہو بلکہ اس کو وہی کہہ. لوگوں نے کیا کہا کہ دریا کو سمندر کہہ دیا. دریا جانا جو سمندر کو ہے، کہتا ہے وہ تو پہنچ ہی جائیں گے، لیکن اس کو یہیں سے سمندر کرنا شروع کر دو. ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سے ہی. اس لیے وہ شرک نہیں ہے. شرک ہو نہیں سکتا. مسلمان شرک نہیں کرتا. شرک ہے وہ بت بنانا، سجدہ کرنا. کعبہ کہہ دو، بلکہ ہم نے پہلے کہا کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کا کعبہ کہتا کعبہ تو چلتا پھرتا ہے. جب اس کا شعر ہے کہ جب نیاز و ناز کی حد سے گزر جاتا ہوں میں. کیا کہا؟ جب نیاز و ناز کی حد سے گزر جاتا ہوں میں، اپنے سجدے کا حرم کو حکم فرماتا ہوں کہ جب آپ کے دل میں اللہ کی یاد آ جائے تو کعبہ یہی ہے. ماں باپ کو قبلہ و کعبہ کہنا صرف یہی نہیں کہ وہ شرک نہیں ہے، بلکہ وہ ضروری بھی ہے. اچھا، ماں باپ کو قبلہ کعبہ کہنا ضروری ہے. یہ شرک اللہ نے آپ سمجھایا. وہ جو کہتا ہے میری اطاعت کرو، چلو یہاں تک تو بات سمجھ آئی. یہی تو بات شیطان کو سمجھ نہیں آئی تھی، ابلیس کو. اللہ نے کہا میرے علاوہ سجدہ نہیں کرنا، پکی خبر. انہوں نے کہا یہ ہاتھ کھڑے ہو گئے، پکے ہو گئے، آپ بابا نہیں کریں گے. کچھ عرصے کے بعد اس نے اللہ نے خود کہا کہ اب اس کا سجدہ کر دو. مجھے پکا تھا نا. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے، یہ تو شرک ہو جائے گا، آپ نے منع کیا تھا. تو شیطان مان کے باہر آ گیا، باقی لوگ راز پا گئے. تو وہ سجدے ابلیس کا نصیب بنتے ہیں جو کسی اللہ والے کے سامنے نہ ہو. اچھا، کہ نور خدا کی بات ہو رہی ہے. مطلب یہ کہ وہ سجدے رہ گاہ ہو جاتے ہیں. اللہ نے کہا میرا تم نے حکم ماننا ہے، یہاں تک تو شرک سے بچ گئے. میرا حکم ہے اطیع اللہ، مان لیا. آگے بات رسول، آپ شرک. اور ان کے سامنے آواز اونچی نہ کرو. ایک نئی مطلب ذمہ داری پاتی ہے اللہ نے. پہلے کیا کہا؟ میں ہی میں ہوں، اور مطلب بالکل اول آخر ظاہر باطن ہم ہی ہم. چلو یہ تو ہمیں بات سمجھ آ گئی. لیکن بات یہ ہے کہ ان کے سامنے آواز اونچی نہ کرنا اور ان کا کہنا ماننا. وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. انہیں کیا دیجیے کہ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو. اطاعت حضور کی تو شرک کے دل اور محبت بھی. یہاں تک بات ہوتی تھی پھر بھی ٹھیک تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں تک تمہارے ماں باپ ہے ان کا کہنا بھی مانو. اب یہ خود ہی داخل کرتا جا رہا ہے. اچھا کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، یعنی اطاعت کی اتنی حد کر دی کہ ان کے آگے اف نہ کرنا. اف کا معنی کہ بڑی مشکل بات آپ نے فرمائی ہے ابا حضور، اف بھی نہ کرنا، کاٹ ڈالو. وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکی نہ دینا. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو نرم الفاظ سے بات کرنا. اور اگر یہ بڑھاپے میں آ جائیں تو رحمت کے بعد ایسے پھیلا دینا جیسے بچپن میں انہوں نے پھیلائے تھے.
اب میں تو یہ شرک تو آپ ہی بتائی جا رہی بات کہ اس کی اطاعت کرو. ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کہا کرو مجھے. کیا کہا کرو کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. جہاں تک شرک نہیں ہے, شرک آگے آتا ہے ان لوگوں کی راہ. تو بھال کی بات ہے نا کہ مجھے اپنی راہ دکھا, یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے, یا اللہ اپنی راہ دکھا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پتہ ہے میری راہ کیا ہے, ان بندوں کی راہ ہے. تو شرک آیا. تو وہ بندے جو اللہ کے نام یافتگان ہیں ان کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے, اور اس راستے پر اور ان لوگوں کے قریب رہنے والا مشرک نہیں, عین توحید میں ہے. والدین کو قبلہ کا کہنے والا عین نیکی میں ہے, اور غالباً کا قبلہ ہے ہی والدین, اس لیے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو مولانا روم کسی اصل بات پر ہے کیا, آپ علم کو بہت سارا حاصل کرتے ہو, وہ کچھ آپس میں کٹ جاتا ہے. یہ فیصلے کرنے کی کہانی ہوتی ہے کہ آپ نے کون سا راستہ چننا ہے. ایک راستہ تو یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں, مولانا روم کا راستہ. وہ راستہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے حوالے سے زندگی گزار دی. مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام میں شمس تبریز نشد, اور غلام میں تبریز ہو گئے. یہ ایک علم کا راستہ اور ہے. باقی آپ کو یہ بتاؤں کہ علم جو ہے نا, علم حقیقت اور چیز ہے, زہد اور چیز ہے, تقویٰ اور چیز ہے. حقیقت کے علم جاننے والے مارد اور قسم کے لوگ ہیں, اور اپنے آپ کو پالش کرتے والے اور ذرے ہیں. کچھ دنیاوی علوم کے ساتھ جو ہے نا اسلام بیان کرتے ہیں وہ اور لوگ ہیں. شرک کیا ہے, شرک نہیں ہے, لوگوں کو پریشان کرنے والی بات. اور شرک اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ اللہ کی جگہ پر کسی کو کھڑے کر کے آپ اس کی عبادت نہ کرو. تو یہ ماں باپ والی کہانی ٹھیک ہے. باقی آپ کو کتنے لوگ ایسے ملے ہوں گے کہ ماں یا باپ کے فیض سے ہی راستہ طے ہوا. کعبہ دراصل ہوتا ہی ادھر ہے. کعبہ کو بٹھا کے دل میں انہیں ان کی نماز پڑھی. کیا کہا, بٹھا کے دل میں انہیں ان کی نماز پڑھی, اور انہی کے گھر ہی کو کعبہ بنا کے دیکھ لیا. کعبہ کدھر آ گیا. باقی اللہ کریم نے جب یہ کہا کہ دیکھو بھئی بات یہ ہے کہ میں اور میرے فرشتے ہم تو ایک کام کرتے ہیں, درود بھیجتے رہتے ہیں. وہ ہم اللہ کی نماز پڑھیں, اللہ اپنے حبیب کی طرف رجوع کر رہا ہو, وہ تو اللہ بھائی رجوع ہی نہیں کرتا. اس کا رجوع ادھر ہے, تو پھر آپ ہی کیوں نہ ادھر رجوع کرو. آسان سی بات ہے, جدھر اللہ کا رجوع ہے تو اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے. اللہ کا درود سرسی تو نہیں نہ ہوگا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کتنی دیر تک, ہمیشہ کے لیے. اللہ کا میں نے پہلے بتایا کہ اللہ کا کوئی عمل درمیان سے شروع نہیں ہوتا کہ 1980 سے پڑھنا شروع کیا درود اللہ نے نہ. اللہ جب سے اللہ ہے وہ ایک ہی کام کرتا ہوگا. اللہ جب سے اللہ ہے درود ہے. اللہ جب سے اللہ ہے اللہ کا محبوب بھی موجود ہے, اور اللہ جب تک اللہ ہے اللہ کا محبوب بھی قائم رہے گا. تو اللہ کا کلمہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ کا محبوب بھی ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ کے لیے ہے. اس میں کوئی شرک کی بات کو نہیں, یہ توحید کی بات ہے. آپ قرآن پاک کو غور سے پڑھا کرو. کبھی اللہ تعالیٰ مفرد صیغہ استعمال کرتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. انی, وہاں انی کا لفظ ہے, جب تک آدم نہیں پیدا ہوا انی کا لفظ آیا. پھر اس کے بعد نحن خلقناکم, پھر آگے جمع کا صیغہ جو جاننے والے عربی اس کو جانتے ہیں, نحن نزلنا ذکر. نحن تو آنا تو ہوا ایک, تو نحن ایک سے زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ اگر نحن استعمال کرے تو گرامر کی غلطی تو نہیں ہوتی, اللہ ہے. تو اللہ اگر نحن کا معنی ایک سے زیادہ ہے. ایک سے زیادہ کتنا زیادہ ہے یہ اللہ جانے, دو تو کم از کم ہونے چاہیے. اب آپ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ نحن کا صیغہ آ نہیں سکتا وہاں, کیونکہ وہاں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں. آپ بتاؤ فرشتوں کیا پروگرام ہے. انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہو, وہ تو جب سے کتے ماں وہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, خون بہائے گا, ہم تیری بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے پھر نام شروع کر دی. کیا ہم قرآن کا کون حافظ ہے, نحن لہ لحافظون, ایسی ہے نا, ہم اس کی بات کریں گے. ہم کون,
بس ہم کوئی گروہ ہے، کوئی واقعہ ہے، اب آنا سے آگے نکل گئی بات. تو اس لیے آپ یہ کبھی قرآن پاک میں پڑھا کرو، جہاں آنا ہے وہاں توحید مفرد ہے، اور جہاں نحن ہے وہاں توحید اصل ہے. مفرد توحید جو ہے نا یہ شیطان کے پاس ہے. پیور مفرد توحید کس کے پاس ہے؟ شیطان کے پاس ہے یا گرو نانک کے پاس ہے. اور آپ کی توحید کیا ہے؟ رسالت کے ساتھ. بس آپ کا مسئلہ کہاں ہے. آپ لوگوں کی توحید کیا ہے؟ رسالت کے ساتھ ہے. اور رسالت میں اب ولایت، یہ پھر رسالت کے ساتھ ہے نا ولایت. تو یہ سارا واقعہ جو ہے نا یہ آپ، اس لیے آپ کہیں ایسی مفرد توحید نہ کر دے رہے نا کہ آپ اس میں حضور پاک آواز دیں، آپ نے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی ساری، آپ بچاتا اعمال ہوں اعمال ضائع ہو جائیں گے. ایسے واقعہ ہوا کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے، حضور پاک آواز دے تو کہ میں نفل پڑھ رہا تھا، عبادت ہی ضائع ہوگی تیری، برباد ہو گیا. تو حضور جب آواز دیں تو فوراً جو کام کرتے ہو چھوڑ کے آ جاؤ. تو اللہ نے مطلب یہ مقام بنایا، باعث تخلیق کائنات بنایا، اور مرکز درود بنایا، محبت بنائی، واقعات بنائے. اور شرک ہے تو شرک ہی صحیح شرک نہیں ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک نہیں ہے. ہاں مطلب یہ دھیان کرو اس بات کو. اچھا کہ یہ واقعہ کیسے ہے، اللہ کہیں نے مطلب یہ باتیں سمجھائی ہیں، آپ ان کو ذرا غور کرا کرو. وہ کوئی ایسا مثالہ نہ بنا دو کہ اب اس کی عبادت کرنی شروع کر دو اللہ کے علاوہ. تو مسلمان نہیں شرک کر سکتا. آپ کا شرک یہ ہے، دل میں رکھا کرو خیال کہ اگر آپ پیسے کو ذریعہ نجات سمجھیں گے تو یہ شرک ہے. بلکہ شرک کا جو ہے نا ایک خفیف سا حصہ بزرگوں نے بتایا ہے، بڑا غور والا، یاد رکھنے والی بات ہے. کہتے ہیں اگر شرک جو ہے نا، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اعمال کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی تو یہ بھی شرک ہے. ہم نے پوچھا یہ کیسی بات ہے اعمال کے؟ کہتا اعمال نے بخشش نہیں کرنی، اللہ نے کرنی ہے. تم اعمال کو ذریعہ نجات سمجھ رہے ہو تو تم شرک کر رہے ہو. او اللہ کو ذریعہ نجات، آپ سمجھ آ گئی بات. تو اعمال کو ذریعہ نجات سمجھنا یہ بھی شرک ہے. ذریعہ نجات کون ہے؟ اللہ کریم آپ. بخشش کس نے کرنی ہے؟ اللہ کریم نے آپ بھی کرنی ہے. اس لیے اعمال بھی وہاں نہیں ہے، وہاں اعمال بھی نہیں ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی شرک کو نہیں ہے، بس ایک ہی ذات ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بس اس طرح آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ تو وہ توحید کا راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کی طرف جاؤ تو وہ رسالت کا راستہ بتاتے ہیں. بس یہ دونوں کی ایک کہانی ہے. غالباً کلمہ بھی ایسے ہی بنا. آپ پیغمبروں نے زمین پر فرمایا لا الہ الا اللہ، اور آسمانوں سے صدا آئی محمد رسول اللہ. آدھا کلمہ زمین سے گیا، آدھا آسمان سے آیا. بس اس لیے آپ درمیان میں ہو، ایک توحید ہی توحید ہے، یہ شرک نہیں ہے. اس لیے اگر آپ یہ کہو کہ ہماری طرح قرآن میں لکھا ہوا ہے انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یہ اس وقت واقعہ ہوا جب لوگوں نے کہا کہ پھر آپ گئے، پھر واقعہ ہوا. انہوں نے کہا سچی بات کرو، پھر آپ ہی ہو نا. بات تو سمجھ آ گئی، آپ ہی ہو. آپ نے کہا نہیں انا بشر مثلکم، یہ کہنا پڑ گیا، ورنہ نظر آنے والی بات ہے کہ بشر ہے ہماری طرح. تو جب یہ کہا کہ مطلب وہ جو بسر کرنے گئے، شب بسر کرنے گئے، قاب قوسین او ادنی کا مقام طے ہوا، تو وہاں مثلکم تو نہ رہ گیا نا، اب اور ہی واقع ہو گیا. اس لیے لوگوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ ہی ہو. نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ میں جس کو سجدہ کرتا ہوں وہ اللہ ہے. یعنی کہ یہ جو اس طرح کی ساری ایک فرقہ ہے کہ بادشاہ کے علی کو وہ ماننا توحید میں معبود. تو اگر علی کرم اللہ وجہ سجدہ کر رہے ہیں تو جس کا سجدہ کر رہے ہیں تم نے اس کا سجدہ کرنا ہے. اس لیے ان کو مسجود نہیں بنانا. یہی آپ کو رسالت نے آپ کو پیغام دیا کہ ہم جب تک سجدہ کر رہے ہیں مسجود باہر. بات سمجھے؟ ورنہ شاید ہمیں نہیں مسجود بنا لیتے. انہوں نے کہا نہیں، ہم خود سجدہ کر رہے ہیں. اس کا دھیان رکھو کہ باقی سارے واقعات ہمارے ساتھ ہیں. سجدہ ہم بھی کر رہے ہیں، تم بھی کرو. بس جس ذات کا ہم سجدہ کر رہے ہیں تم اس ذات کا سجدہ کرو، باقی لین دین سارا ہمارے ساتھ کر لو.
باقی رہنا ٹھیک ہے، سجدہ نہ کرنا، بس یہ بات سمجھائیے اللہ کریم نے، اس کو سمجھ لو۔ تو شرک نہیں ہے جی، وہ تو بالکل ضروری ہے والدین کا، جس نے والدین کو قبلہ کعبہ نہ کہا بلکہ سمجھائی کرو۔ اچھا ہاں ایک جناب